وہ القیوم ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہم نے توضیح دے دی اور ہم سے کہا کہ آپ نے زیادہ توضیح دی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، لائق عبادت، قابل عبادت صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کی عبادت نہ کی تو کسی نے عبادت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ خود معبود ہے یا نہیں ہے یہ تو مسلمات میں سے ہے، یہ تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الحی القیوم، ہم نے کہا کہ حی اس کائنات میں واحد حی تھے، اور بہت سی آیات بھی ہیں جہاں اللہ نے باقی لوگوں سے نفی حیات کیا ہے، یعنی وہ تنہا ذات جو زندہ ہے اور بذات زندہ ہے، اور تمام زندہ موجودات کی زندگی اس سے ہے، وہ ذات وہ ہے جو کہ لا الہ الا ہو ہے۔ الحی القیوم، قیوم جو ہے اس کا معنی اگر ہم الرجال قوامون علی النساء، آپ لوگوں نے آیت سنی ہوگی اور اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک؟ تو اتفاق تو یقیناً کیونکہ قرآن ہے تو کرنا ہی ہے، ٹھیک؟ اس کائنات کا قیوم، اس کائنات کی نگہداری کرنے والا، اس کائنات کو چلانے والا، اس کائنات کی تدبیر کرنے والا وہی اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی حی ہے۔ حی ہونے کی وجہ سے، کائنات کا معبود ہونے کی وجہ سے، اللہ ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی عظیم ہستی ہے، وہ عظیم طاقتور حیات بخش ہستی جو اگر اتنی اس کی بادشاہی بلند و بالا ہے تو آپ تو اس کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت وہ لحاظ کرتا ہے، آپ کی نگہداری کرتا ہے، آپ کی کیئر کرتا ہے۔ قیوم، الحی القیوم، وہ جو آپ کی نگہداری سے، آپ کی تدبیر سے، آپ کی تربیت سے، آپ کے مراقبے سے، آپ کو دیکھنے سے، آپ کو زندہ رکھنا، آپ کو نعمت دینا، آپ کو ہدایت دینا، آپ کو رزق دینا، آپ کو تکامل کے تمام اسباب فراہم کرنا، آپ کو جنت تک پہنچانا، آپ کو جہنم سے بچانا، اس سب پر جو قائم ہے ذات وہ اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اگر ہم اس کو مزید لفظ قیوم کو سمجھنا چاہیں تو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ قیوم وہی قائم سے ہے، فلانی قائم ہے، ہم قائم آل محمد کا لفظ ہم نے سنا ہوا ہے، تو قائم ہے، قائم کا صیغہ مبالغہ قیوم ہے، جو ہمیشہ آپ کے اوپر قائم ہے، جو ہمیشہ آپ کی نگہداری کر رہا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ہم نے سورہ ملک میں کہا تھا عزیز کے ساتھ حکیم ہی آتا ہے اور بنتا بھی عزیز الحکیم ہے، ٹھیک؟ کہ جو قائم ہے، قیوم ہے، کائنات کو چلا رہا ہے اور اس پر احاطہ رکھتا ہے، وہ عزیز ہے، طاقتور ہے، عزت والا ہے، غلبے والا ہے اور دانا بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اس کو طاقت، غلبے، اقتدار سے بھی اس کائنات کو چلا رہا ہے، قیوم ہے، اور حکمت سے بھی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ جہاں تک اس آیت کا ہے شاہد اللہ، کہ اللہ خود شہادت دے رہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، یہ کائنات بھی اللہ پر دلالت کر رہی ہے، ملائکہ بھی دلالت کر رہی ہے، شہادت دیتے ہیں، خود اللہ بھی گواہی دے رہا ہے، اور
یہ ایک ہی قیوم ہونے کا مطلب اس کائنات میں کا ایک ہی خالق ہے اور ایک ہی قیوم ہے. اگر آپ کائنات کو دیکھیں اور کائنات میں موجود نظام کو دیکھیں، اس کو آپ تجلی میں پڑھ لیں، تفصیل سے وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ایٹم اور بڑے سے بڑا مجموعہ کہکشاں وغیرہ، ان سب میں ایک ہی نظام رائج ہے، اور ایک ہی نظام کے تحت وہ ایٹم کے اندر چلے جائیں تو بھی وہی نظام ہے، مدار ہے، چکر لگ رہا ہے، اس کا نیوکلس ہے، اور بڑے سے بڑے نظام میں چلے جائیں اس میں بھی یہی نظام ہے. تو یہ ایک نظام دلالت کرتا ہے کہ اس کا قیوم بھی، چلانے والا بھی، نگہداری کرنے والا بھی ایک ہی ذات ہے. اگر دو ذات ہوتی تو لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر ایک کی جگہ دو ہوتی تو پھر یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی تھی. اور یہ جو قیوم ہے اور قائم ہے خدا، اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ قائم بالقسط ہے، عدل و انصاف کے ساتھ، عزیز ہے، حکیم ہے. جو قیوم ہے وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے. اور یہ قیومیت، نگہداری اور دینا اور لوگوں کو اپرچونٹیز دینا، لوگوں کو اسباب فراہم کرنا، لوگوں کو وہ رزق دینا، شرائط دینا، تکامل دینا، حیات دینا، نعمتیں دینا، یہ سب عدل اور انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. ان لیس للانسان الا ما سعی. یہ بھی قانون قدرت ہے کہ تمہیں سب چیزیں مساوی دے دی ہیں. اس کے بعد کس نے زیادہ حاصل کیا؟ اس نے زیادہ حاصل کیا جس نے زیادہ سعی کی. اچھا، یہاں پر ہم لوگ اس گرمی میں یہاں آتے ہیں کہ تھوڑا سا سوچ لیں اس آیت الکرسی کو جس کو ہم روز پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اب سمجھ کے پڑھنا شروع کریں. تو ساعت من عالم یتکی علی فراشہ ینظر فی علمہ خیر من عبادت عابد 70 سنہ. ایک عالم سے مراد ہم نے کہا صرف وہ نہیں جس کے سر پہ عمامہ ہے، جس نے اس کا علم حاصل کر لیا آیت الکرسی کا، وہ پھر اپنے بیڈ پر تکیہ دے کے بڑا ریلیکس اے سی آن کر کے کافی کا کپ رکھ کے آیت الکرسی کے بارے میں سوچ رہا ہو، القیوم کے بارے میں سوچ رہا ہو، تو اس کا یہ سوچنا عابد کے 70 سال عبادت سے بہتر ہے. تو آپ لوگ جو یہاں آ رہے ہیں، اس گرمی میں آ رہے ہیں، عبادت میں کمی اگر آ رہی ہے، اول تو یہ خود یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے. اس کے نتیجے میں جو چیز سمجھ میں آئی اس کو سوچنا بھی 70 سال سے بہتر عبادت ہے. اس کے بعد یہاں تفسیر المیزان نے لکھا ہے وقد ظہر فی هذا البیان ان اسم القیوم الاسماء الاضافیہ الثابتہ له تعالی جمیعا، کہ یہ جو قیوم ہے، جیسے ہم نے اللہ کہا تھا کہ اللہ میں تمام اسماء آ جاتے ہیں، قیوم میں جتنے اسماء اضافیہ ہیں، اسماء اضافی جیسے خالق، رازق، محیی، ممیت، غفور، رحیم، ودود، یہ اسماء اضافی ہیں. ایک اسماء ذاتی ہیں، اللہ کا عالم ہونا، حی ہونا، یہ ذاتی ہے نا، یعنی کچھ ہو یا نہ ہو اللہ کیا ہے؟ حی ہے. کچھ ہو یا نہ ہو اللہ قادر ہے. لیکن اللہ کو خالق ہونے کے لیے مخلوق کی ضرورت ہے. ضرورت کہنا غلط ہے لفظ، یعنی اگر اللہ خلق کرے گا تو خالق کہلائے گا، اگر خلق نہ کرے، خلق کرنے سے پہلے اللہ خالق نہیں تھا. مرزوق چاہیے تب اللہ کیا ہوگا؟ رازق ہوگا. یہ جو اسماء اضافی ہیں، جو کوئی کام کرنے کی صورت میں وہ اسماء جو اللہ کو ملتے ہیں، ان اسماء کے مقابلے میں جو ہم نے کل بھی کہا تھا وہ عین ذات ہیں. وہ اسماء حی ہونا، قادر ہونا، وہ عین ذات ہے، وہ الگ نہیں ہے ذات سے. یہ عین ذات نہیں ہے. یہ اللہ نے جب تک رزق نہیں دیا تھا، کسی کو خلق نہیں کیا تھا، خالق نہیں تھا، خلق کیا تو خالق ہوا، رزق دینا شروع کیا، رازق ہوا. قیوم وہ صفت ہے جس میں تمام صفات اضافیہ اللہ کی اس ایک صفت میں جمع ہے. الحی القیوم، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ہم اللہ کو خالق بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، رازق بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، مبدأ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، معید بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، محیی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ممیت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں،
اور غفور و رحیم و ودود، یہ سب ہم اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اسی ایک کلمہ یہ کس میں؟ قیوم میں. تو ہم نے کہا نا کہ اب آپ اپنا افطار کے بعد ریلیکس ہو کے قیوم سوچیں، اور قیوم کے بعد یہ تمام اللہ کے ایٹریبیوٹ آپ کے ذہن میں آئیں کہ میں نے کہا ایک لفظ قیوم ہے، لیکن میں نے اللہ کے ان تمام صفات کا، ان تمام ایٹریبیوٹس کا، ان تمام اسماء کا واسطہ دیا ہے دعا کر رہے ہوں یا جو بھی آپ کا مقصد ہو. ٹھیک، تو وہ قیوم کہنا اور ہے، اور یہ قیوم کہنا اور ہے، سمجھنے سے پہلے اور سمجھنے کے بعد. اچھا، اگر ہمارا الحی القیوم پر عقیدہ ہو تو ہمارے باقی سارے عقیدے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ابھی اس میں آگے شفاعت کی بحث بھی آئے گی. ہم شفاعت کے ہم قائل ہیں، شفاعت کے ذریعے ہماری نجات ہوگی، لیکن شفاعت کے ذریعے جس کا تدارک ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عمل کا. عقیدے کا شفاعت کے ذریعے تدارک نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی شرک لے کے مر گیا اسے شفاعت ملے گی؟ اسے شفاعت نہیں ملے گی. عقیدے کا تدارک نہیں ہوتا ہے. عقیدہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہ کریں تو اس کا تدارک ممکن نہیں ہے. تو دو معذرت، ایک معذرت میں آج لیٹ آیا ہوں، اور لیٹ جب ہو گیا تھا جلدی میں ٹیلی فون آف کرنا بھول گیا. یہ دو معذرتیں آپ کے لیے. میں اپنی کلاس میں اگر مجھ سے ایسی غلطی ہو تو میں جرمانہ دیتا ہوں. یہاں آپ لوگ جرمانہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. ٹھیک، اچھا کیا معاف کر دیا؟ جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ آپ یقیناً یہ جرمانہ قبول ہے. ٹھیک، انشاءاللہ خدا آپ سب کو انشاءاللہ علم کی طاقت سے مالا مال کرے، قرآن کے ساتھ محشور کرے. اور یہ جو جہاد آپ لوگ کر رہے ہیں واقعاً یہ اس گرمی میں، اس موسم میں یہاں آنا جہاد ہے. خدا انشاءاللہ آپ کے اس جہاد کو قبول کرے. اور اگر ہم اسی لفظ قیوم کو سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی تمام صفات اضافیہ کے ہم قائل ہیں، اور وہ صفات ہم کسی کو بھی نہیں دیتے. وہ صفات اگر ہم کسی کو دیں اور شرک کریں اور ہم مر جائیں تو شرک کے ساتھ جو آدمی گیا ہوا ہے اس کی کوئی شفاعت نہیں ہے، عقیدے کی شفاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میرا عقیدہ جیسا مرضی ہے، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، یہ کوئی دقیق چیزیں نہیں ہیں، کیا مسئلہ ہے یار، یہ بھی تو آیتیں روایتیں پڑھ کے ہی چیز بیان کر رہا ہے. نہیں، آیتیں روایتیں پڑھ کے، شیطان بھی آیتیں روایتیں پڑھ کے بیان کرتا ہے، داعش بھی کرتا ہے، طالبان بھی کرتا ہے، سب آیت پڑھتے ہیں، سب روایت پڑھتے ہیں. ہم نے سب سے آیات اور روایت نہیں لینی ہے، ہم نے صرف اور صرف اہل بیت سے لینا ہے. صرف قرآن سے لینا ہے. قرآن کو سمجھنا ہم نے اہل بیت کے ذریعے ہے، اور اس میں بھی ہر اس شخص سے نہیں لینا جو ادعا کرتا ہوں میں مکتب اہل بیت سے ہوں. ہمیں یقین اس انتہائی حساس مسئلے میں ہمیں بھی حساس ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ لے کے نہ جائیں جس کی وجہ سے شفاعت نہ ہو. تو قیوم، الحی القیوم کو ماننے والا در حقیقت یہ مان رہا ہے، اس پر ایمان ہے، اور اس کا اقرار ہر رات کو سونے سے پہلے کر رہا ہے کہ رازق بھی خدا ہے، خالق بھی خدا ہے، حیات بھی خدا دیتا ہے، رحمت بھی خدا دیتا ہے، ہدایت بھی خدا دیتا ہے، تربیت بھی خدا دیتا ہے، تدبیر بھی خدا کی، تقدیر بھی خدا کی، سب کچھ خدا کا ہے. اور کس خدا کا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے. اب وہ ذات جو حی ہے، آپ کو حیات بھی دی اس حی ہونے کی وجہ سے، منبع حیات ہے، وہی تنہا حی ہے، جو کہ قیوم ہے. آپ اسی کے نظر کرم پر چل رہے ہیں، اس کی قیومیت سے ایک لمحہ بھی آپ خارج نہیں ہو سکتے. اگر ایک لمحہ بھی اس کی قیومیت سے خارج ہو گئے تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. سب کا سب ہر آن اللہ کی مستقیم ہدایت لے رہا ہے، پورا کائنات
پورا جہان ہستی، ہر آن، اگر ایک آن کے لیے بھی اس کے نظر کرم سے، اس کی قیومیت سے ہٹ جائے تو پھر یہ نظام باقی نہیں رہے گا۔ اس کو مزید آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ وہ ہمیشہ جب آپ اگر کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں، انسان اگر ہو، اور مثلا آج کل حالات ایسے ہیں، سیکیورٹی گارڈ فلان، تو وہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اونگتے نہ ہوں۔ ہم لیٹ آفس سے جاتے ہیں تو جو نائٹ ڈیوٹی والے چوکیدار ہوتے ہیں، گارڈ ہوتے ہیں، وہ ہم سے پریشان ہوتے ہیں، یہ جلدی گھر کیوں نہیں جاتا ہے، ان کو ہم سے پہلے نیند آ رہی ہوتی ہے، جس کی نائٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو وہ جس نے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، اس کو اونگ بھی آتی ہے، اس کو نیند بھی آتی ہے۔ یہاں اللہ ہمیشہ کے لیے مسلسل اللہ کی قیومیت ہے، نہ اسے نیند کا کوئی تصور ہے اور نہ ہی کس کا، اونگ آنے کا۔ اونگ کسے کہتے ہیں وہ تو سب مشخص ہے، اس میں ہمیں وہ جھٹکے جو نیند سے پہلے آتے ہیں، اور نیند جس کے بعد انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے، تقریباً اس کی موت ہو جاتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اچھا، اب جب قیومیت کی بات کر لی، لا الہ الا ہو، عبادت بھی صرف اسی کی، حی بھی صرف وہی، قیوم بھی صرف اللہ، اور اللہ ہی کی سلطنت ہے، یہ تبارک الذی بیدہ الملک، تمام چیزیں اللہ کی اپنے بیدہی میں ہے، اس کے اپنے ہی کنٹرول میں ہے، وہ خود ہی یہ سارا نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اس کو مزید اسٹیبلش کر رہے ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ کی یہ جو حکومت ہے، اللہ کا یہ جو ملک ہے، یہ بادشاہی ہے، یہ سماوات میں بھی ہے اور عرض میں بھی ہے، یعنی اس دنیا کی کوئی چیز اللہ کی الوہیت سے خارج نہیں ہے۔ اللہ کی الوہیت اور قیومیت میں تمام آسمان اور زمین کی ہر چیز شامل ہے۔ ٹھیک، خوب، من ذا الذی یشفع، خوب، اگر تمام چیزیں اللہ کی ہیں، حی اللہ، قیوم اللہ، آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، بادشاہی اللہ کی، اقتدار اللہ کا، جب سب اللہ کا ہے تو من ذا الذی یشفع عندہ، کون شفاعت کر سکتا ہے؟ کسی کا کچھ ہے جو شفاعت کر سکے؟ کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے، کہ جب سب کچھ اسی کا ہے اور وہ قیوم ہے اور وہ ہر لمحے کو دیکھ رہا ہے، ہر آن اس کے سامنے ہے۔ شفاعت میں ہم لوگ جا کے شفاعت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتہ، یہ بہت اچھا ہے، آپ کے پیچھے آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، آپ کا بہت وفادار ہے۔ جو جس کے پاس ہم جا کے شفاعت کر رہے ہوتے، سفارش کر رہے ہوتے، اس کو نہیں پتہ ہوتا، اسے جس چیز کا نہیں پتہ ہوتا، ہم جا کے کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتہ، فلان جگہ پہ اس نے آپ کے لیے اتنی وفاداری دکھائی تھی، فلان جگہ اس نے آپ کے فلان کا اتنا خیال رکھا تھا، آپ کے لیے اس نے فلان قربانی دی تھی، تو اگلا بھی کہتا ہے چلو اگر یہ غلطی ایک اس سے ہو گئی ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہی شفاعت ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں یہی سفارش ہوتی ہے۔ جب اللہ کے سامنے وہ لا الہ الا ہو ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، تو پھر کس کی شفاعت چلے گی؟ کس چیز کی شفاعت چلے گی؟ پھر تو کوئی شفاعت کا معنی ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، اس کے نزدیک کون آ کے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا؟ الا باذنہ، ہاں وہ کسی کو عزت دے دے خود، وہ کسی کو اجازت دے دے، وہ کسی کو کرامت دے دے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کا اقتدار ہے۔ ٹھیک، وہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ وہ دے سکتا ہے۔ وہ جس کو دے وہ سفارش کر سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے۔ وہ جس کو نہ دے، اس کسی کے مجال ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی شفاعت کے لیے لب کشائی کر سکے۔
ہم ابھی شفاعت پر اگر تھوڑا سا وہ کر لیں. ایک تو کچھ لوگ شفاعت کو منع کرتے ہیں، اسی طرح ہے نا، کہتے ہیں شفاعت وفاعت ہے ہی نہیں، اور شفاعت سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، جری ہو جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اچھا، ہماری عقلیں کوئی ایسی نہیں ہیں کہ ہم قرآن کے سامنے، خدا کے سامنے کوئی اپنا موقف پیش کریں. کچھ لوگ ہیں وہ موقف اپنا بنانے کے بعد آیات تلاش کرتے ہیں کہ اپنے موقف کو جوڑ توڑ کے پیش کرنے کے لیے جو آیات ہوں ان کو ہم سامنے رکھیں. وہ قرآنی وہ تفسیر بالرائے ہے. میں نے ہر قرآن پڑھنا ہے اور قرآن جو کہے وہ میں نے قبول کرنا ہے. اور قرآن کوئی ایسی چیز نہیں کہتا ہے جو آپ کی عقل قبول نہ کرتی ہو. بالکل واضح آ رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع. ان سب کے سامنے یہ سوال بالکل صحیح ہے کہ کسی کی شفاعت کی مجال ہے ہی نہیں الا باذنہ. وہ اگر خود کسی کو اذن دے دے تو آپ کی کیا مجال ہے اس کو چیلنج کریں؟ آپ کی پھر تو کوئی مجال نہیں ہے نا. خدا کا یہ جو نظام شفاعت ہے یہ کتنا وسیع ہے، کہاں کہاں ہے. ہاں اچھا، کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ تو چلے آسان ہو گیا، وہ تو خدا ہے، تو خدا نے جس کو اذن دی ہے تو اس کی اپنی مرضی، جو مرضی ہے. لیکن جو ہمیں لمٹ سمجھ میں آتی ہے اس میں آخرت میں شفاعت ہے، ٹھیک نا. دنیا میں بھی شفاعت ہے. جی دنیا میں کیسی شفاعت ہے؟ توبہ شفاعت ہے، صحیح ہے. ہاں ٹھیک، چلیں میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. ایک آپ کے اعمال کی شفاعت ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. یہ اعمال کی شفاعت ہوگی نا، توبہ بھی. ٹھیک، آپ سے کوئی برا عمل ہو گیا، اس پر ہمیں شفیع چاہیے تاکہ وہ اعمال جو ہمارے ہیں، افعال ہیں، اس پر ہماری شفاعت ہو جائے. میں نے عبادت ہی کی ہے، وہ عبادت اچھی نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، شفاعت ہو کے قبول ہو جائے گی. ایک اعمال کی شفاعت ہو گئی. اس کے علاوہ بھی کوئی شفاعت ہے؟ جی قرآن بھی آپ کی اعمال کی ہی شفاعت کرے گا آخرت میں. ٹھیک، اس کائنات میں موجود ہر چیز، ہر نظام شفاعت سے چل رہا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شفاعت کے بغیر ہو رہا ہو. یہ سمجھ میں ہے؟ اچھا، ہمیں اپنے اعمال کی شفاعت تو سمجھ میں آتا ہے نا، اس کے ہم قائل بھی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کا بیان تھا وہ صرف اعمال نہیں ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. سماوات و ارض پر، ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے، اور اس اقتدار میں کوئی شفاعت نہیں چلے گی. کس کی چلے گی؟ جس کو اس نے اذن دے رکھا ہے. اس کے علاوہ کسی کی کوئی شفاعت نہیں چلے گی. پورے نظام کائنات پہ شفاعت چل رہی ہے، صرف میرے اعمال پر شفاعت نہیں ہے. یہ نا پورے نظام کائنات میں شفاعت ہے. کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ جن چیزوں کو اسباب کہتے ہیں کہ ہمیں مثلا اگر یہ کمرہ ٹھنڈا کرنا ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ اے سی کو آن کرنا ہے. اس اے سی نے کیا کیا ہے؟ اس کمرے کو ٹھنڈا کیا ہے. ٹھیک، اور اے سی کو کس نے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کمپریسر لگا ہوگا. اس کو کس نے کیا ہے؟ اس کے پیچھے پتہ نہیں کوئی اور مشینری لگی ہوگی. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے بجلی کی تار ہے. اس بجلی کے تار کے پیچھے کیا ہے؟ ٹرانسفارمر ہے. اس ٹرانسفارمر کے پیچھے کیا ہے؟ پاور ہاؤس ہے. پیچھے پانی ہے، تیل ہے، پتہ نہیں کیا ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ اسباب ہیں. یہ اسباب آپ کو آخر میں آ کے یہ ٹھنڈک فراہم کر رہی ہیں. تو روزے میں آپ بیٹھ کے یہاں پہ کچھ درس لے سک رہی ہیں. اسی طرح ہے. ادھر خدا کہاں ہے؟ ادھر شفاعت کہاں ہے؟
اس میں بھی شفاعت ہونی چاہیے نا جی. اونچا صرف نہیں، اسباب اس نے پیدا کیے ہیں. شفیع کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، حضرت کو بھی اس نے پیدا کیا. وہ آپ کی شفاعت کریں تو نا. یہ شفاعت کہاں ہے؟ اسباب پیدا کرنا شفاعت نہیں ہے. شفاعت اللہ کا عمل نہیں ہے. شفاعت اس کا ایسی کا عمل ہے، رسالت مآب کا عمل ہے، شہداء کا، علماء کا، ان کا عمل ہے نا شفاعت. شفیع اللہ نے پیدا کیے ہیں. عقل سے کوئی کام نہیں کر رہی ہے، یہ خود چل رہا ہے. آپ کی عقل سے ٹھنڈی ہو رہی ہے اس سے. جتنے اسباب ہیں، ہم نے پہلے بھی اس کو کہا تھا، شاید تھوڑا سا کم کھولا یا جو بھی ہے، جتنے بھی اسباب ہیں ہم نے کہا فلاسفہ اللہ کو علت العلل کہتے ہیں نا. تمام علتوں کے آخری علت یہ سب کس نے دیا؟ سب اللہ کی قدرت نے دیا. عقل دی اور اس عقل نے یہ سائنس نے یہ سب بنایا، وہ عقل اللہ نے دی، وہاں اللہ کو لاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم نے کہا تھا ہر علت کے پیچھے اللہ ہے. پیچھے کہنا بھی غلط ہے، آگے. ٹھیک، یعنی یہ آپ کو ٹھنڈک دینے کے لیے سبب ہے. یہ سبب شفیع ہے. یہ سبب شفیع ہے. یہ اللہ سے شفاعت کرتا ہے. اللہ سے کہتا ہے یہ بندوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، انہیں بہت گرمی لگ رہی ہے، مجھے اجازت ہے میں ٹھنڈا کروں. شفاعت یہی ہے نا. ہاں، یہ ایسی شفاعت کرتا ہے خدا سے کہ مجھے یہ اذن دے دو کہ میں انہیں ٹھنڈا کروں. واضح ہوا نہیں ہوا؟ ہاں، وہ بھی غلط ہے نا. وہ بھی غلط ہے. وہ اگر اس کو دقیق معنی لیا جائے غلط ہے. ویسے ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی اگر یہ لیا جائے کہ باقی اسباب نہیں ہے، ان اسباب کو بنانے والا نہیں. ہر سبب میں بھی خدا ہے. کوئی بھی سبب بغیر خدا کی رضا کے، بغیر خدا سے اجازت لیے کوئی بھی سبب جو ہے وہ آگے سبب نہیں بن سکتا ہے. یہ جو سبب بن رہا ہے، یہ روشنائی کا سبب بن رہا ہے، ہوا آپ کے سانس لینے کا سبب بن رہا ہے، باقی جس کے یہ سبب بن رہے ہیں، یہ سب شفیع ہیں. یہ سب اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہوا درخواست کرتی ہے کہ بہت گرمی زیادہ ہو گئی ہے، مجھے چلنے کی اجازت دی جائے، اور اللہ کی اجازت سے شفاعت کے بعد وہ چلنا شروع کرتی ہے. کائنات میں نظام شفاعت واضح ہوا جی. یعنی ہم نے کہا تھا نا کہ ایک تشریع ہے اور ایک تکوین ہے، کریشن ہے. یہ تکوین میں بھی نظام شفاعت ہے. یہاں بھی کوئی سبب، ہر سبب شفیع ہے. کوئی سبب اللہ سے شفاعت کیے بغیر اور اذن لیے بغیر آگے سبب نہیں بن سکتا ہے. ان اسباب کو اللہ نے اذن دیا ہوا ہے کہ تم جاؤ اور لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کی حیات کے لیے، لوگوں کی زندگی کے لیے، لوگوں کے تکامل کے سفر کے لیے جاؤ، سبب بن جاؤ. اور یہ ایک دفعہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہا ہو جاؤ سبب بن جاؤ اور وہ چلے جائیں اور وہ سبب بنتے رہے. نہیں، وہ کیا ہے؟ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہر آن کی ٹھنڈک کے لیے اس سے اللہ سے اجازت چاہیے، ہر آن کی ٹھنڈک کے لیے. جیسے ہی اللہ کی ویسی سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، مثال نہیں دی جا سکتی اللہ کی قدرت کی. اس اے سی کو چلنے کے لیے ہر آن وہ جو بندہ فیڈر پہ بیٹھا ہوا ہے، جو اس کو آف کر سکتا ہے لوڈ شیڈنگ کے لیے، ہر آن اس کی رضامندی چاہیے اس کو چلنے کے لیے. وہ جیسے ہی آپ سے ناراض ہو جائے یا اس کو آرڈر آ جائے ادھر لوڈ شیڈنگ کرنی ہے، وہ ٹرپ کر دے، ختم ہو جائے گا. اسی طرح ہے نا. ٹھیک، اس کو ہر آن لائٹ چاہیے تو یہ روشنی دے گا. یہ نہیں انہوں نے ایک دفعہ وہ لائٹ دے دی یا اس کی طرح ہو، چارج کر کے بھیج دیا ہو، اس کے بعد 10 گھنٹے تو چلے گا.
نہیں، یہ ہر آن ہے. یہ کائنات کے تمام اسباب بھی ہر آن اللہ کے سامنے شفیع ہیں، شفاعت کرتے ہیں آپ کے حق میں، اور اس کو لے کر آپ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، یہ لے کر آپ کو تراوت پہنچاتے ہیں، لے کر آپ کو رزق پہنچاتے ہیں، لے کے آپ کو تکامل پہنچاتے ہیں، علم پہنچاتے ہیں، جو کچھ آپ کو مل رہا ہے. ہر کسی کو بہت کچھ مل رہا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، پتہ چلا کون کون شفاعت کر رہا ہے. جی رہ گیا جو ہمارے دوسری شفاعت ہے. ایک تو ہم نے شفاعت کا وسیع مفہوم پیش کیا نا. ایک شفاعت وہ جو ہمیں اپنے اعمال کی گناہوں کی شفاعت چاہیے، وہ قرآن میں اس کا موقف یہاں بھی واضح ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جس کو اذن ہے الا باذنہ کا مطلب یہی ہو گیا کہ شفاعت کا کانسیپٹ ہے، اور شفاعت کے لیے ایک آیت کافی ہے. ٹھیک، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سورہ طٰہٰ 109. دوبارہ وہی ہے کہ لا تنفع الشفاعۃ، شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کس کی شفاعت کا فائدہ ہے؟ من اذن له الرحمن، جسے رحمان اجازت دے اور رحمان راضی بھی ہو. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی صرف ان کی جن کے پاس عہد رحمان ہوگا. ٹھیک، اچھا اس کے بعد ایک جملہ اور المیزان کا ہے، اگر اس کو بھی آپ سمجھ لیں. فإنما الشفاعة متممة للسبب لا مستقلة في التأثیر. شفاعت جو ہے وہ سبب کا متمم ہے، اس سبب کو، کاز کو کمپلیٹ کرنے والا ہے. ٹھیک، خود سبب نہیں ہے، مستقل نہیں ہے تاثیر میں. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی عمل نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی عقیدہ نہیں ہے، آپ خدا کے دشمن ہیں، اس کے باوجود آپ کی سفارش ہو سکے، شفاعت ہو سکے، اور شفاعت کے ذریعے مستقلاً آپ کو کچھ مل جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ کے پاس عقیدہ ہونا چاہیے، کچھ عمل ہونا چاہیے، اس قابل آپ کو ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ عمل اور ان عقیدے کے ساتھ آپ جنت میں داخل نہیں ہو سک رہے تھے، اس کو مکمل کرنے والا کون ہے؟ شفاعت ہے. ٹھیک، بس اگر کوئی کہتا ہے کہ شفاعت کے نظریے سے لوگ جسور ہو جائیں گے، لوگ گناہ کرنا شروع کریں گے، نہیں، شفاعت اگر ہر کسی کو ہوتی، جیسے آپ نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ہزارہ چن کے لے جائیں گے، اسلام سب چلے جائیں گے. ہم سب کیسے جائیں گے بھائی؟ چن کے لے کے جائیں گے. ہم سب کیسے جائیں گے؟ الا لمن ارتضی ہے. ٹھیک نا، شفاعت کا حق بھی سب کو نہیں دیا ہوا ہے. شفاعت کا حق ان کو دیا ہے جو جنت جاتے جاتے رہ گئے. جو جنت جہنم جا رہے ہیں سیدھا، ان کو شفاعت سے ان کا کیا لینا دینا ہے؟ ان کو تو کہیں گے الم یاتکم نذیر. ٹھیک، اس کے بعد وہ خود ہی کہیں گے ہم نے جنت میں نہیں جانا. ہم نے مثال دی تھی نا، وہ واش روم میں جائیں گے. ان کی حالت ہی ایسی ہوگی، ان کے اتر جانے کا ان کا نہ چہرہ ہوگا، نہ منہ ہوگا، نہ کچھ ہوگا. وہ سیدھا جہنم میں خود چلے جائیں گے. ان کو شفاعت وفاعت ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں. شفاعت مؤمنین کے لیے ہے، شفاعت خشیت رکھنے والوں کے لیے، شفاعت لمن ارتضی کے لیے ہے. قابل شفاعت کون کون ہیں؟ لا یشفعون الا لمن ارتضی. شفاعت دیکھیں اس آیت کرسی میں بھی یہی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع. اس کے قبضے قدرت میں وہ قیوم ہے، حی ہے، لا الہ ہے، اور تمام آسمان و زمین اس کا ہے. کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے؟ صرف وہ شفاعت کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے، اور اجازت بھی کھلی نہیں دی ہے کہ جس کی مرضی شفاعت کر لو. کس کی شفاعت کر سکتے ہیں؟ الا لمن ارتضی، صرف ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے. یہ بھول جائیں کہ ہم اللہ کو راضی کیے بغیر اہل بیت کو راضی کر کے جنت چلے جائیں گے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اللہ راضی جن سے ہوگا اہل بیت، انہی کی شفاعت
کریں گے. یوم اذن لا تنفع الشفاعہ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا. اس کی شفاعت ہوگی جس کو خدا نے اذن دی ہے شفاعت کرنے والے کے لیے. شفاعت ہونے والا کون ہے؟ رضی لہ قولا، وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو. ہمارے کہنے سے تو لوگ رضی اللہ نہیں ہو جاتے نا. ٹھیک، وہ اللہ کا کیا ہو؟ رضی اللہ ہو. ٹھیک، اس کے بعد رہ گیا اگر عقیدہ صحیح ہے. عقیدہ صحیح بھی نعروں میں عقیدہ صحیح نہیں ہے، علم کے بنیاد پر عقیدہ صحیح ہے. تقلید عقیدے میں نہیں ہوتی ہے. عقیدے میں، عقائد میں، اصول میں آپ کو خود تحقیق کر کے خود سمجھ کر صحیح عقیدہ قرآن سے اہل بیت سے حاصل کرنا ہوتا ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے، جو عمل میں گناہ ہو جاتے ہیں تو دو قسم کے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ. کس کی شفاعت ہوگی؟ صغیرہ کی شفاعت نہیں ہوگی یا ہوگی؟ ہوگی. صغیرہ کی شفاعت نہیں ہوگی. جی نہیں، دانستہ بھی ہو گئی ہو تو صغیرہ کی شفاعت نہیں ہوگی. جی تھوڑا سا اونچا بولیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا کچھ بعید نہیں ہے. ٹھیک، ہم یہ نہیں کہتے. ٹھیک، اس کے اوپر ایک لطیفہ بھی ہے. ٹھیک، ابھی یہ لائیو جا رہا ہے اس لیے وہ لطیفہ نہیں سنا سکتے. وہ ایسا نہیں ہے خدا کچھ بھی کر سکتا ہو. ہاں معاف کر سکتا ہے، لیکن ہم نے کہا ہے صغیرہ گناہوں کی شفاعت نہیں ہوگی. لیکن اس میں پریشانی نہیں ہے. رسول خدا نے کہا، ایک بوڑھیا سے کہا تھا نا کہ جو بوڑھی خواتین ہیں، جو بوڑھے جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو یہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے نا. صغیرہ گناہوں کی شفاعت نہیں ہوگی، کبیرہ گناہوں کی شفاعت ہوگی. صغیرہ تو ایسے ہی بخش دیے جائیں گے، شفاعت کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر کبائر سے تم پرہیز کرو تو صغائر تو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے. ساتھ میں آپ کا ہے انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. میری شفاعت گناہان کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے. نہیں ہوگی، وہ اس کی بات ہی کر ہی نہیں رہے نا. دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ گناہ دو طرح سے ہیں. کچھ گناہ کے تدارک ہو سکتا ہے، کچھ کا تدارک نہیں ہو سکتا ہے. جن گناہوں کا تدارک نہیں ہو سکتا ان گناہوں کی بات کر رہے ہیں. جس کا تدارک ہو سکتا ہے، میری نمازیں قضا ہوئی بھی ہیں، میں نماز قضا بھی نہیں کر رہا، پڑھ بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. میں پڑھ سکتا ہوں، صحت ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک، پہلے علم نہیں تھا، کوتاہی تھی، جو مرضی تھا میں نے نہیں پڑھی، رہ گئی مجھ سے. اب تو سب کچھ آ گیا، اب کیوں قضا نہیں کر رہے ہو؟ ابھی بھی شفاعت کی امید پہ پھر آپ کی کوئی شفاعت نہیں ہونے والی. ٹھیک، کسی کا قرض لیا ہوا ہے، ٹھیک، اس کا قرض ادا نہ کرو اور پھر وہ تو آپ شفاعت لینے کے موڈ میں ہی نہیں ہے نا. جی نہیں دیکھیں سارے کبائر کی بات نہیں کر رہے، سارے صغائر کی بھی بات نہیں کر رہے. جو حقوق الناس ہیں، جو قابل تدارک ہیں، وہ صغائر ہوں یا کبائر ہوں، جب تک وہ تدارک نہ کریں تب تک معاف نہیں ہوں گے. تب تک معاف نہیں ہوں گے کہ مطلب یہ ہے کہ اب آپ اصلا معافی مانگ ہی نہیں رہے. معاف کیسے ہوں گے؟ شفاعت کب ہوگی؟ جب آپ شفاعت مانگیں. شفاعت مانگنے کا مطلب صرف زبانی نہیں ہے کہ کل پھنس جائیں کہ اور موت آنے کے بعد کی شفاعت مانگنا ہے. نہیں، ابھی شفاعت مانگنی ہوگی. ابھی اپنے آپ کو قابل شفاعت کرنا ہوگا. ابھی اپنے آپ کو لمن ارتضی ربہ کے مقام پہ پہنچانا ہوگا کہ آپ کی آج کی دنیاوی زندگی ایسی ہو جس کی بنیاد پر کل آپ کی شفاعت پر خدا راضی ہو. ٹھیک، اب جب ایسی شفاعت پر خدا راضی کب ہوگا؟ جب آپ شفاعت لینے کے اس میں ہوں. جو تدارک ہو سکتے تھے ان سب کو تدارک کریں، جو تدارک نہیں ہو سکتے تھے وہ صغائر تو ویسے ہی معاف کر دیے جائیں گے. کبائر کو رسالت میں آپ آ کر کیا کریں گے؟ جی شفاعت کریں گے.
لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. ٹھیک ہے نا, یہ جس نے عہد لیا ہے, جس کے پاس یہ عہد ہے, لا ینال عہد الظالمین, یہ جو عہد ہے وہ لوگ صرف شفاعت لینے کے اہل ہوں گے. اس کا دونوں طرح سے ترجمہ ہے, وہ شفاعت کرنے کے اہل بھی ہیں, شفاعت لینے کے لیے, یہ دونوں طرح سے اس آیت کا ترجمہ ہے. روایات میں شفاعت لینے کے لیے عہد کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس ولایت علی ہے, جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہے, جو نماز پڑھتا ہے اور ایمان والا ہے. باقی جو حقوق ادا کرنے فلان کرنے وہ اپنی جگہ ہے. اس میں بھی شفاعت کا کچھ امکان ہے. کل قیامت کے دن سب پھنسے ہوئے ہوں گے نا, آپ بھی پھنسی ہوئے ہوں گے, میں بھی پھنسا ہوا ہوں گا, ہم دونوں آپس کے ہمارے حقوق میں پھنسے ہوئے ہوں گے. آج میں 15 منٹ لیٹ آیا ہوں, یہ میرے گلے آ جائے گا, میں نے تو معافی مانگ لی ہے, ٹھیک ہے نا. اور کچھ دن آپ لیٹ آئی تھی اور یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں نے درس نہیں سنا تھا, خیر میرے حق میں تو کوئی وہ ظلم نہیں ہے, پھر بھی مثال کے طور پہ کل قیامت میں جو دونوں کا مسئلہ ہوا ہوگا, پھر وہاں بھی ائمہ شفاعت کریں گے, چلو تم اس کو بخش دو, تم اس کو بخش دو, چلو جاؤ. اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں تو پھر اس دن مومن پھر بھی بخش دیں گے ایک دوسرے کو. لیکن اگر کسی ایسے مومن پر ظلم کیا ہو جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا, اس کو مظلوم سمجھ کر, تو وہ خود بھی نہیں بخشے گا, اس کی شفاعت بھی پھر نہیں ہوگی. جو برابر کے ہمسطح کے لوگوں کا آپس میں لینے دینا ہے وہ بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ تدارک ہو جائے گا. لیکن عہد کن کے پاس ہے؟ ولایت امیر المومنین کے بغیر شفاعت نہیں ہے, نماز کے بغیر شفاعت نہیں ہے. روایت میں ہے کہ جن لوگوں کی شفاعت ہو سکے گی, آج تو ہم آیت قرآن میں پڑھ رہے ہیں نا کہ عہد ہونا چاہیے, اس کو خدا اس سے راضی ہونا چاہیے, فلان ہونا چاہیے. کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا, ہر شخص اپنے چہرے سے پہچانا جا رہا ہوگا. اسی طرح ہے نا, ہر شخص کا چہرہ ایسا ہوگا, اس سے سب کو خود بخود پتہ چل جائے گا, یہ اصحاب یمین ہیں, یہ اصحاب شمال ہیں, یہ جنت جا رہے ہیں, یہ جہنم جا رہے ہیں. ہر کسی کی حالت خود بخود واضح ہوگی. جو شفاعت والے ہیں ان کے چہرے ہی الگ ہوں گے جو شفاعت کے اہل ہیں, اور وہ چہرہ جو شفاعت کا اہل بنتا ہے وہ چہرہ نماز سے بنتا ہے. نماز کے بغیر وہ چہرہ بنتا ہی نہیں ہے. کل آپ خود, آپ سے مراد بے نمازی ہے, آپ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو بے نمازی ہے وہ اس شفاعت کے امیدواروں کی صف میں خود جائے گا ہی نہیں, کھڑا ہی نہیں ہوگا. شکایت کرنا تو دور کی بات ہے نا, وہ اصلاً امیدوار ہی نہیں ہوگا. وہاں نااہل کرنے کے لیے ٹرائل وائل اور یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود اپنے آپ کو نااہل تسلیم کرے گا, سب سامنے ہوگا. سب جب سامنے ہے تو کیا تسلیم نہ کرنے کی کیا بات ہے. ٹھیک. خواب شفاعت کس کی ہوگی؟ یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. وہ پسند کا آدمی بھی ہو اللہ کے, اگر اللہ کے پسند کا نہیں ہے, ٹھیک, راضی اللہ نہیں ہے, اس کی شفاعت نہیں ہوگی. لا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون. یہ شفاعت پانے والے لوگ دنیا میں ان کی کس طرح شکل ہے؟ دنیا میں وہ کیا ہیں؟ ہم من خشیته مشفقون, وہ اللہ کی ہیبت سے ہراساں رہتے ہیں, خوف میں رہتے ہیں. اسی دنیا میں عالم خشیت میں رہنے والوں کی کل قیامت کے دن ایسی شکل ہوگی, ایسی صورت ہوگی جس کی بنیاد پر جی جی سیما جو ہے نا, ہاں, ان کی پیشانیوں سے پھٹکار برس رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو ہم ابھی جو چمک رہے ہیں یا پھٹکار کہہ رہے ہیں, یہ سب وہ ہیں, ہم اس ایسے عالم کی بات کر رہے ہیں جس کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے, جو ہم لوگ اس کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکتے.
ٹھیک نا. وہ محشر ہے جس دن سب جتنے انسان اس کائنات میں آئیں گے, ابھی تک پتہ نہیں کیا آبادی ہے, کتنے گزر چکے ہیں, آئندہ کتنے آئیں گے, سب ایک ہی میدان میں ہوں گے. وہ اتنا بڑا میدان بھی ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے اس میں کیسے ہونا, لیکن ہر شخص جو ہے اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا, مجرم بھی پہچانا جائے گا اور مومن بھی پہچانا جائے گا, اور اسی کے حساب سے اس کا ہوگا. وہاں اس دن کوئی بہت زیادہ جدل اور وہ نہیں ہو رہا ہوگا. یہی جو جہنمیوں کو لے جا رہے ہیں, الم یاتکم نذیر, ان میں سے کسی کی مجال ہوگی کہ نہیں جی نذیر نہیں آیا تھا, مجھے جہنم میں نہ لے جاؤ. ابھی تو جھگڑا ہو جائے, کسی کو کورٹ میں لے جائیں, ہر آدمی فوراً مکر جاتا ہے نا, نہیں ہوا ہی نہیں تھا. ٹھیک, وہاں کسی کی ایسی مجال نہیں ہوگی. جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم شفاعت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن کی واضح وہ ہیں آیات ہیں جس کی بنیاد پر شفاعت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور شفاعت کا حق جن کو اذن حاصل ہے ان کو حاصل ہے. یہ پورا نظام کائنات ابھی سے شروع سے ہی نظام شفاعت پر چل رہا ہے. تمام اسباب شفیع ہیں اور وہ شفاعت سے آپ تک فیوزات کو پہنچا رہے ہیں, برکات کو آپ تک جو پہنچا رہے ہیں وہ شفاعت کے ذریعے ہی پہنچا رہے ہیں. قیامت کے دن بھی شفاعت ہوگی. رہ گیا کچھ آیتیں ہیں جس کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں, جو لوگ ابھی ہم نے ساری آیتیں پڑھ لی جہاں پہ شفاعت کا ہے ذکر. خوب یہ جو شفاعت کے منکرین ہیں وہ ان تمام آیات کو پیش نہیں کرتے, یہ ایک دو آیت پیش کرتے ہیں. قل اللہ شفاعت جمیعا, شفاعت صرف اللہ کے لیے ہے. ٹھیک, یہ بھی آیت قرآنی ہے نا. اب باقی آیت کو چھوڑ کر اگر یہ لے وما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, یہ کفار کے مقابلے میں جو کفار بتوں کو شفیع مانتے تھے, مشرکین جو ہیں مشرکین مکہ بتوں کو شفیع مانتے تھے, ان کے مقابلے میں کہا یہ شفیع نہیں ہے, صرف کون شفیع ہے؟ خدا شفیع ہے. قل للہ الشفاعت جمیعا, ساری کی ساری شفاعت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ آیت قرآنی ہے, شفاعت نہیں ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. ٹھیک, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہ ولی ہے نہ شفیع ہے. ٹھیک, اس قسم کی آیت کو پیش کرتے ہیں. اس قسم کی آیت کو اب ہمارے سامنے پیش کریں تو پھر ہمارے لیے ان آیات کی سے یہ جو استدلال کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. خدا ہی شفیع ہے اور خدا نے ہی تمام اسباب کو جو شفاعت کا حق دیا وہ خود خدا کی شفاعت ہے. جس کو اذن دیا ہے وہ بھی خود خدا کی شفاعت ہے. جو بھی شفاعت کرے گا وہ کسی ایسی چیز کی شفاعت نہیں کرے گا جس پر خدا راضی نہ ہو. اب روایات شفاعت بھی بہت ہیں, ہم روایت میں نہیں جاتے. اور آپ تفسیر الکوثر میں سورہ بقرہ آیت 48 کے ذیل میں اگر پڑھیں تو شفاعت پر وہاں مفصل گفتگو کی ہے, ادھر سے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. اور مزید تحقیق کے لیے بھی کتابوں کا وہاں پر وہ دیا ہوا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کوئی بھی اللہ کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا ہے مگر اس کے اذن سے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کہا ہے کہ وہ لا الہ الا ہو ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, اس کے لیے سماوات اور ارض ہے, اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, جو اتنا مسلط ہے, اتنا قادر ہے, اتنی اس کی قیومیت جو ہے ہر لحظہ لمحہ و لمحہ ہے, اس کے سامنے کس کی مجال ہے کہ وہ شفاعت کر سکے الا بِإِذْنِ, جو اپنے اذن سے جس کو اذن دے اس کو شفاعت ہو سکتی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اب جو کسی کو حق شفاعت دی ہے تو وہاں بھی کسی کو کھلی چھوٹ نہیں ملی ہے. کس سے شفاعت کر رہے ہیں وہ لوگ آ کے, کس کے سامنے؟ جسے ہر چیز کا علم ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی چیز پہلے, کوئی چیز بعد میں, کوئی چیز آگے, کوئی چیز وہ نہیں ہے, اس کو ہر چیز کا علم ہے. ٹھیک, لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اچھا, یہ دیکھیں کائنات پر اللہ کا کامل اقتدار,
کائنات کی ہر چیز، ہر نظام خود اللہ سے ہی چل رہی ہے. اس نے اسباب کو اگر کچھ تاثیر کے لیے دیا ہوا ہے، دنیا میں آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ روشنی بلب سے ہو رہی ہے، ٹھنڈک اس سے ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ نے ان کو اذن دی ہوئی ہے شفاعت کی. قیامت کے دن بھی اگر کسی کو حق شفاعت حاصل ہے، ٹھیک، وہ ہم نے بیان نہیں کیا، وہ تفصیل میں ہے، آپ لوگ پڑھ لیں کس کس کو حق شفاعت حاصل ہے. وہ بھی جو شفاعت کریں گے تو انہیں بھی پتہ ہوگا کہ کس کے حضور شفاعت کر رہے ہیں اور شفاعت کس کی جا سکتی ہے، کس کی نہیں کی جا سکتی، وہ سب بھی بیان کر دیا ہے. ٹھیک جی، ہاں وہی ہم نے آپ کا ہوم ورک دیا تھا نا، ٹھیک ہے نا. حق شفاعت جو ہے انبیاء کو حاصل ہے، ملائکہ کو حاصل ہے، علماء کو حاصل ہے، شہداء کو حاصل ہے، محسنین کو حاصل ہے. یہاں اس میں نہیں لکھا ہوا اس کا، یہ محسنین روایت سے، یہ آیت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا آدمی جو ولایت امیر المومنین پر نہ ہو، بغض امیر المومنین بھی نہ رکھتا ہو، لیکن اس پر بھی نہ ہو، ولایت پر بھی نہ ہو، ٹھیک، وہ اگر کسی ایسے مومن کی مدد کرتا ہے جو کہ ولایت امیر المومنین پر ہے دنیا میں، تو قیامت کے دن اس شخص کو حق شفاعت ملے گی کہ تم جاؤ شفاعت کرو، اور اسے جو کون ہے، دشمن اہل بیت نہیں ہے، بس دشمن ہو تو پھر اس کے لیے یہ وہ بھی نہیں ہے، جاؤ اس کی شفاعت کرو، اس نیکی کے بدلے میں اسے اٹھا کے یہاں جنت میں لے آؤ. ٹھیک، تو یہ حق شفاعت ہے. اور اس کے بعد ہم نے پہلے ہی بیان کیا تھا، والدین کو حق شفاعت ہے، اولاد کو حق شفاعت ہے. ٹھیک، لیکن انبیاء، ائمہ، قرآن، ان کے حق شفاعت کا دائرہ بہت وسیع ہے. باقی جو لوگ ہیں ان کا دائرہ شفاعت بہت محدود ہے. جی، ملائکہ کو بھی حق شفاعت ہے، وہ بھی شفاعت کریں گے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ان کی عبادت نہیں ہے، نہیں وہ شفاعت کرنے والوں میں ہیں. قرآن شفیع ہے نا، ٹھیک ہے نا، ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ سے ان کے کچھ اچھے تعلقات تو بن جائیں گے. ٹھیک، اس کے جس کے آپ اگر قرآن کے ساتھ رہیں، من قرأ القرآن وهو شهاب المؤمن، تو آپ کی جب قرآن سے اچھے تعلقات بن جائیں، قرآن آپ کے لیے شافی ہے. ملائکہ سے آپ کے اچھے تعلقات بنیں، وہ بائیں طرف لکھنے والے، اس کو آپ نے بہت زیادہ زحمت نہیں دی، وہ بہت ریلیکس رہا، وہ کل آپ کی شفاعت کرے گا. یہ تو بہت اچھی مومنہ ہے. جی، نہیں اس میں مطلق ہے، ملائکہ نا مطلق ہے، یہ تو میں صرف مثالاً کہہ رہا ہوں نا. جس بھی ملک سے آپ کا تعلق بہتر ہو، وہ ملائکہ کو حق شفاعت ہے، ائمہ کو حق شفاعت ہے. آپ کس ائمہ سے، ہم نے اسی لیے کہا تھا قرآن پڑھیں، آپ امام زمانہ کو ہدیہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے زمانے کے امام ہے، وہ آپ کی شفاعت کر لے. آپ ایام فاطمیہ بہت اہتمام سے مناتی ہیں اور حضرت زہرا کا ذکر بہت محبت سے کرتی ہیں، عقیدت سے کرتی ہیں، اس کے بدلے میں حضرت زہرا انشاءاللہ آپ کی شفیعہ ہوں گی. وہ تو آپ کے اوپر ہے کہ یہ شفاعہ ہیں، اس میں سے کس کے لیے کون شفیع ہوگا، کس کے لیے سارے شفیع ہوں گے، کس کے لیے کون خاصا شفیع ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے. وہ پھر فردی ہے کہ کس کا. ہاں اس میں شک نہیں ہے، وہی اس میں تو شک نہیں ہے. جنہیں حق شفاعت اور وسیع حق شفاعت حاصل ہے وہ محمد و آل محمد ہے. جو حق شفاعت حضرت کو اور آپ کی آل کو حاصل ہے، وہ حق شفاعت کسی کو حاصل نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے. جی وہی کہہ رہا ہوں نا، جو حق شفاعت رسالت مآب کو اور ان کے آل کو حاصل ہے، اس کی نظیر کسی اور کو نہیں ہے. باقیوں کو جو حق شفاعت ہے وہ محدود ہے، ٹھیک ہے نا. مومنین کو بھی ہے، مومنین کو کس کی شفاعت کر سکتے ہیں، بہت محدود پیمانے پہ، وہ 2 4 8 10 لوگوں کو لے جا سکتے ہیں. اب یہ اپنی طرف سے میں فگر دے رہا ہوں، یہ فگر حد کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے 1 2 ملین کو بھی لے جا سکے کوئی ایک سا مومن بھی ہو. ٹھیک،
ہر مومن میں بھی تو فرق ہے نا. ٹھیک, تو مومن اپنے ایک خاص محدودے میں وہ کر سکتا ہے, شفاعت کر سکتا ہے, لیکن جسے شافع محشر کہتے ہیں یقیناً صرف آن حضرت ہے. ٹھیک ہے نا, وہ صرف آن حضرت اور اہل بیت ہے. وہ جو حق شفاعت ہے, جس حد کی حد شفاعت ہے اور جتنی وسیع شفاعت اہل بیت کریں گے, وہ یقیناً کہیں اور نہیں ہے. اس کی وجہ سے اگر آپ صرف کہتے ہیں اہل بیت ہی وہ ہیں شفیع ہیں, غلط نہیں کہتے. ٹھیک, لیکن ان کا انکار نہیں کر سکتے کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا. ٹھیک, اور قرآن تو انہی کی شفاعت کرے گا جو قرآن کے ساتھ مانوس ہوں گے. ٹھیک, آپ قرآن کے ساتھ ہم لوگ اکثر مانوس نہیں ہیں, تو قرآن کے ساتھ ہمیں شفاعت کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک, خوب یہ جو ہم نے کہا نا کہ یہ آیت الکرسی جس طرح ہمیں سمجھانا چاہ رہی ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے, کسی کو حق شفاعت حاصل نہیں ہے, صرف اسے حق شفاعت ہے جسے وہ اجازت دے, اور اس حق شفاعت کو استعمال بھی بہت محدود اس پیمانے میں کیا جا سکتا ہے, یعنی جہاں اس کی رضا ہو. اب اس کی رضا کی حدود کتنی ہیں وہ بہت وسیع ہو ایک الگ بحث ہے, لیکن ہے تو پھر بھی محدود نا. ٹھیک, ایک محدود علاقے میں اس حق شفاعت کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کی نظیر ایک آیت اگر ہم آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہو رہا ہے. بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ٹھیک ہے نا, اور یہ انبیاء کی بات کر رہے ہیں کہ وہ عباد مکرمون ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے پہلے بات بھی نہیں کرتے. لا يسبقونه بالقول, ہے نا, اللہ کے حکم کے, اللہ کی رضا کے بغیر وہ بات کرتے ہی نہیں ہے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ, یہ ایسے شفعاء کی بات ہو رہی ہے نا. شفعاء کون ہیں؟ وہ اللہ کی رضا کے غیر یعنی اللہ کے رضا کے بغیر بات کرتے ہی نہیں ہیں, اس کے حکم کی 100% تعمیل کرتے ہیں. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ. کیوں ایسا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے بغیر بات ہی نہیں کرتے ہیں, اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے روبرو ہے اور جو ان کے پس پردہ ہے. ٹھیک, لا یشفعون, اس لیے یہ لوگ شفاعت ہی نہیں کرتے الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون. یہ دونوں جمع کر دیے نا, آپ کی کوالٹیز بھی آ گئی اور شفیع کی کوالٹیز بھی آ گئی. شفیع کون ہے؟ وہ ہے جسے علم ہے کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. شفیع کون ہے؟ وہ جو اللہ کی رضا کے بغیر لب ہی نہیں کھولتا ہے, پہلے دیکھتا ہے رضا رب کیا ہے, اس کے مطابق بولتا ہے. اللہ کی کسی حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا ہے. بس آپ کو اللہ سے بچا کر لے جانا شفاعت نہیں ہے, اللہ کی رحمت میں لے جانا شفاعت ہے. دو مختلف کانسیپٹ ہیں نا. ہمارے ہاں تھوڑا سا شاید اس طرح کا سوچا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کا خوف ہے, خشیت ہے, اس سے نکال کر, اس خوف سے, اس دائرے سے نکال کر اہل بیت ہمیں بچا لیں گے. نہیں, ادھر سے بچا کے کہیں نہیں لے کے جائیں گے, وہ آپ کو اٹھا کے اللہ کی رحمت میں لے کے جائیں گے. واضح ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز, یہ جو آپ کے شفعاء ہیں, جو شفیع ہیں, آپ کی شفاعت کرنے والے ہیں, وہ لوگ بولنے والے نہیں ہیں. ایک عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا, جیسے یہاں ہے نا کہ شفاعت نہیں ہو سکتی ہے الا باذن من ذا الذی یشفع. ٹھیک ہے نا, کون شفاعت کرے گا, کہ مطلب یہ کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح ہے کہ وہ عالم غیب ہے, علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے, کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا, اپنے غیب پر کسی کو بھی خبر نہیں دیتا ہے. علم غیب سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے, وہ اپنا علم غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا ہے الا من ارتضی من رسول. یہ علم غیب لیکن اگر کسی رسول پہ وہ راضی ہو گیا اس کو دے دیتا ہے.
ٹھیک ہے نا. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. ٹھیک. لیکن سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہو اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے. رسول کو دینے کے بعد بھی کھلی چھٹی نہیں ہے. علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کو نہیں دیتا ہے الا اس رسول پر جس پہ راضی ہو گیا. اس کو دینے کے بعد بھی اسے کھلی چھٹی ہے نہیں, اس کے اوپر بھی کیا ہو گئے, اس کے آگے پیچھے کون آگے؟ نگہبان آگے. کیوں؟ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, تاکہ اسے علم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے. ساری کائنات اللہ کی ہے. ہم سب تمام چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. اللہ لا الہ الا ہو. امید ہے انشاءاللہ ہم ان قرآنی آیات سے اس نورانی معرفت کو جس کا اصل مقصد رمضان کا ہے, اللہ کی معرفت, اللہ کی خشیت, اللہ کی محبت, اسے ہم انشاءاللہ حاصل کر پا رہے ہوں اور ہم اپنا یہ وقت ضائع نہ کر رہے ہوں, بلکہ اس وقت کے ذریعے ہم اپنے گزشتہ تمام ضائع شدہ وقت کو بھی تدارک کر سکتے ہیں, جبران کر سکتے ہیں, آنے والے تمام اوقات کو بھی انتہائی قیمتی بنا سکتے ہیں. آج کی تاخیر کے لیے معذرت. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کی خدمت میں ہے. جی.